السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں بڑے ہی تکلیف دہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر لاہور وزیر خان مسجد میں ہونے والے غیر شرعی غیر اخلاقی مسجد کی بے حرمتی والے فعل کو سنا ہوگا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ محکمہ اوقاف کی اجازت کے بعد اس فعل کا ارتکاب کیا گیا۔ یعنی میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ محکمہ اوقاف کے وہ لوگ جنہوں نے اجازت نامے پر دستخط دیے یا وہ اس کا حصہ بنے، وہ لوگ اس فعل میں ان گلوکاراؤں ان کرداروں کے ساتھ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی۔ سب کی گرفت ہونی چاہیے، سب کی پکڑ ہونی چاہیے، قانون کی روشنی میں سب کو سزا دینی چاہیے۔ اب سوشل میڈیا پر صبا قمر اور بلال سعید کی جانب سے معافی مانگی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی معافی ہماری عدالت قبول کر سکتی ہے یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی معافی قبول کر لینے کے بعد اس بات کو اسی طریقے سے دبا دیا جائے گا یا اس کے متعلق مکمل طور پر کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے گریز کرے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہم نے پاکستان اس مقصد کے لیے حاصل کیا ہے تاکہ ہم یہاں پر عبادات اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق عبادات تو کجا، یہاں پر تو الٹا مساجد کی بے حرمتی شروع کر دی گئی ہے۔ وہ مساجد جن کے متعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین جگہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں ہیں، بجائے اس کے کہ ان مساجد کی تعمیر اور تشکیل کی کوشش کی جاتی، الٹا مساجد کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ ابھی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ مختلف نجی محافل میں بھی ایسا ہوتا ہے جسے نکاح کے نام پر بہت سے لوگ مساجد میں کرتے ہیں۔ نکاح مسجد میں کرنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا فعل ہے، لیکن وہاں پر کیمرہ مین کو اپنے ساتھ لے جانا، مرد اور خواتین کا وہاں پر اختلاط ہونا اور پھر وہاں پر فوٹو سیشن ہونا اور نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد دولہا اور دلہن کا فوٹو سیشن ہونا، منگیترز کے آپس میں فوٹو سیشن ہونا، کیا یہ کوئی اس چیز کا شرعی طور پر یا اخلاقی طور پر جواز موجود ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کی اس طریقے سے بے حرمتی کریں؟ خاص طور پر یہ مسجد وزیر خان اور بادشاہی مسجد اور اسی طریقے سے لاہور میں جو ملک ریاض صاحب نے مسجد بنائی ہے، ان تمام مساجد کے اندر یہ سارے افعال سال ہر سال سے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ بطور پاکستانی کے میرا یہ فرض بنتا ہے، آپ سب لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، ہم تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سرکاری ایوانوں تک یہ بات پہنچائیں، اپنا یہ پیغام پہنچائیں، سرکاری اداروں تک اپنا یہ میسج پہنچائیں کہ ان کے اس فعل سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے اور اس کا سدباب کیا جائے۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور جو لوگ اس حرکت کے کرنے میں ان لوگوں کا حصہ بنے ہیں، ان تمام لوگوں کو قانون کے دائرے میں رہ کر سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کر سکے، اور تمام ایسی محافل پر پابندی لگائی جائے جس سے مساجد کا احترام مجروح ہوتا ہو، مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو، اور مساجد کے آداب کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا جائے۔ یہی فرق ہے ہمارے درمیان اور ترکی کے مسلمانوں کے درمیان کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ مساجد کی آبادی کی فکر کرتے، ہم لوگوں نے مساجد کے احترام کو پامال کر دیا، جبکہ ان لوگوں نے 85 سال کے بعد آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد بنا دیا۔ یہ آزاد قوموں کی، خود مختار قوموں کی اور غلام قوموں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ کا نہ تو ہمیں کبھی حصہ بنائے اور نہ ہماری نسلوں کو کبھی ایسے گناہوں کا حصہ بنائے
فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بطور پاکستانی کے اور بطور امت کے اس طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر میں نے اور آپ نے اس پر آواز نہ اٹھائی تو ہم سب لوگ من حیث القوم من حیث الامہ اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے اور حق بات کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔